باتھ روم میں تھوڑی دیر لگانے کے بعد ہم دونوں باہر آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا ندیم مزہ آیا کہ نہیں۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ لگایا اور کہا بہت مزہ آیا ہے، اتنا تو پہلی بار بھی نہیں آیا تھا۔ تب خالہ بولی اب تم کو سب پتہ چل گیا ہے کہ کیسے کرنا ہے اور اب تم پہلے کی طرح شرم بھی نہیں کرتے، اور ویسے بھی آج ہم دونوں کو تنہائی ملی تھی، کسی کے آنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ تب میں نے خالہ سے پوچھا اب بتاؤ آپ کو مزہ آیا تھا؟ تو خالہ بولی میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیسے بتاؤں، میں نے اتنا تمہارا انتظار کیا تھا کہ تم آؤ گے، ایسے کریں گے ویسے کریں گے، لیکن میں سوچتی تھی کہ موقع کیسے ملے گا۔ دیکھ لو موقع کیسے ملا ہے کہ ہم کو کوئی بھی آج ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں تھا، لیکن میں سوچتی تھی کہ موقع کیسے ملے گا۔ دیکھ لو موقع کیسے ملا ہے کہ ہم کو کوئی بھی آج ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ امی کو یہاں کا بتا کر آئی تھی؟ خالہ بولی تمہارا دماغ خراب ہے کہ؟ میں نے کہا تو پھر کیا بول کے آئی ہو؟ خالہ نے کہا میں نے کہا تھا درجن سے کپڑے لینے ہیں اور کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ میں نے کہا تو درجن کے پاس نہیں جانا کیا؟ خالہ بولی جو کپڑے میں نے درجن سے لینے کا کہا تھا وہ تو میرے شاپر میں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ خالہ بولی یار میں نے گھر بہانہ لگایا تھا، حالانکہ درجن سے میں وہ کپڑے پہلے لے چکی تھی، تمہارے ساتھ آ کر بس آج بہانہ لگایا۔ جب میرے ذہن میں آیا کہ مکان خالی ہو چکا ہے تو میں نے سوچا یہاں گھر سے کوئی بھی نہیں آئے گا، یہاں ہم صحیح طرح کھل کر انجوائے کر سکیں گے۔ میں نے کہا آپ تو بڑی ہوشیار ہو۔ انہوں نے کہا وہ تو میں ہوں، بس ایسے ہی کچھ دیر کھڑے کھڑے ایک دوسرے کو گلے لگا کے باتیں کرتے رہے۔ خالہ بولی اب ہم چلیں، اگر دوبارہ موقع ملا بازار آنے کا تب ہم یہاں آ جائیں گے، اور ہم دونوں اپنا شاپر اٹھا کر وہاں سے نکل آئے۔ ساتھ ہی مارکیٹ تھی، خالہ نے کچھ ضروری چیزیں لی اور ہم دونوں رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ شام تک کوئی خاص بات نہ ہوئی سوائے کہ رابعہ سب میں بیٹھی رہی اور گپیں لگاتی رہی، اس بات پر سبھی حیران تھے۔ شام کو میں اوپر گیا تو فرش پر بستر لگ چکے تھے، کیا دیکھتا ہوں ہم سب کزن جن میں میل اور فیمیل شامل تھے، شازیہ اور عظمیٰ بھی تھی، لیکن ایک بات عجیب جو نظر آئی وہ یہ کہ رابعہ کا بھائی عرفان بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ عرفان عظمیٰ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ مجھے اس کا وہاں بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے عظمیٰ کو گھور کے دیکھا تو وہ میری بات سمجھ گئی اور اس نے پہلو بدل لیا۔ پہلے وہ کھلکھلا کے باتیں کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو غصے سے دیکھا تو وہ پریشانی کے عالم میں سائڈ پر ہو گئی۔ وہ مجھ کو دیکھتی تو میرے چہرے پر صاف غصہ نظر آ رہا تھا۔ اب نہ تو وہ کوئی بات کر رہی تھی اور نہ ہی اس کے چہرے پر وہ شوخی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ مجھے اب اس کا وہاں بیٹھنا بالکل بھی گوارا نہ تھا۔ میں نے اس کو کہہ دیا عظمیٰ یہاں سے اٹھو اور خالہ نرگس کے ساتھ کام کراؤ، وہ تم کو بلا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور مجھے دیکھے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ میری اسی بات کا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر سدرا اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور بولی بھائی کیا بات ہے، کیوں منہ بنا کے بیٹھے ہو؟ میں نے سدرا کو دیکھا اور کہا گڑیا کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پھر بولی بھائی کوئی بات تو ہے۔ تب ماموں کی بڑی بیٹی ہنا بھی آ گئی اور سدرا کے پاس ہی بیٹھ گئی اور مجھ سے بولی بھائی بتاؤ نا کیا ہوا ہے، آپ نے عظمیٰ پر غصہ کیوں کیا؟ میں سدرا کی بات پر بڑا حیران ہوا کہ اس نے کیسے نوٹ کر لیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سب کزنز آ گئے سوائے رابعہ کے، وہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھ سے سب پوچھ رہے تھے لیکن میں نے خود کو نارمل کیا۔ عرفان سائٹ پر ہی رہا اور رابعہ اس کے ساتھ رہی۔ وہ دیکھ ہماری طرف ہی رہے تھے۔ ہم سب بیٹھے ہی تھے کہ خالہ نرگس، امی جی اور خالہ نصرت اوپر آ گئیں اور بستر پر ایک سائٹ پر ہو کر بیٹھ گئیں اور آپس میں باتیں کرنے لگیں۔
نرگس خالہ تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس آ گئی۔ اتنے میں عرفان نیچے چلا گیا اور رابعہ ہمارے پاس آ گئی۔ عرفان کو نیچے جاتا دیکھ کر میرے شارٹ ہونے لگے۔ میں اٹھنے لگا نیچے جانے کے لیے، خالہ نے میرا بازو پکڑ کر مجھے بٹھا لیا اور آہستہ سے بولی، عظمیٰ نے بھی ابھی اوپر آ جانا ہے، تم یہاں بیٹھو۔ میں نے خالہ کو دیکھا اور اشارے سے ہی ان کو پوچھا، کیا مطلب؟ تب وہ بولی، تم نے عظمیٰ کو ناراض کر دیا ہے، کیا تم کو اپنی بہن پر یقین نہیں ہے؟ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہے۔ خالہ نے مجھے اشارے سے اس کی طرف دیکھنے کو کہا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، عظمیٰ کی آنکھیں لال ہو چکی تھی رو رو کر۔ مجھے اپنے کیے پر بہت ہی ندامت ہو رہی تھی اور میں اس لیے ندامت میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے سر اوپر اٹھایا تو مجھے رابعہ اپنی طرف ہی دیکھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ مجھے بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھا اور عظمیٰ کو نیچے لے جانے لگا تو خالہ بولی، ندیم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، خالہ نیچے جا رہا ہوں۔ تب خالہ نے کہا کہ عظمیٰ مجھے کہہ رہی تھی کہ آئس کریم کھانی ہے، تم ایسا کرو اس کو ساتھ لے جاؤ اور محلے کی نکڑ پر جو شاپ ہے جہاں ہم نے بیٹھ کے آئس کریم کھائی تھی۔ خالہ کی بات سن کر میں نے بھی اور عظمیٰ نے خالہ کی طرف دیکھا۔ میں تو خالہ کا اشارہ سمجھ گیا لیکن عظمیٰ نہ سمجھ سکی اور بولی، خالہ جی میں نے کب کہا تھا؟ تب خالہ نے کہا، دن کو ہی تو کہہ رہی تھی اور اب جاؤ بھی، اگر یہ بزرگوں کو پتہ چل گیا تو تم لوگ نہیں جا سکو گے۔ خالہ نے امی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں عظمیٰ کو لے کر باہر آ گیا۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ آئس کریم پارلر میں جو اس وقت محلے کا VIP پارلر تھا اور اگر آج کل کے حساب سے دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم اندر جا کر بیٹھ گئے۔ عظمیٰ جو بالکل خاموش تھی، آئس کریم آ گئی، ہم نے کھانا شروع کر دی۔ میں نے ہی بات شروع کی۔ میں نے کہا، ناراض ہو کیا؟ عظمیٰ کچھ نہ بولی، بس سر جھکا کے کھا رہی تھی۔ میں نے کہا، بولو نا، ناراض ہو مجھ سے؟ میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ بول نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ مجھے اس کا رونا بالکل اچھا نہ لگا اور میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اپنی آئس کریم سائڈ پر رکھی، اس کا سر اوپر کیا تو مجھے نظر آیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مجھے اپنے کیے پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میری اتنی سی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے؟ میں نے اس کو اپنے پاس کیا اور کہا، اب چپ ہو جاؤ نا، باہر لوگ کیا سوچیں گے؟ میں نے اس کے آنسو صاف کرنا شروع کر دیے اور اس سے کہا، آئی ایم سوری۔ تو وہ پہلی بار بولی، بھائی آپ سوری نہ کرو، آپ مجھے جب دل کرے ڈانٹو، لیکن جس بات پر آپ نے مجھے ڈانٹا ٹھیک نہیں بھائی، میں تو سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اسی وقت وہ منحوس آیا اور آپ بھی آ گئے، آپ کیسے سوچ سکتے ہو؟ میں تو بیچ میں ہی بول پڑا، اب جانے بھی دو نا، مجھے بس اس بات کا برا لگا، تمہیں اس کے قریب کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی کافی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ آخر ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو راضی کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ ہم دونوں گھر آ گئے۔ تب تک عظمیٰ بھی ریلیکس ہو چکی تھی۔ رات کا کھانا سب نے اوپر ہی کھایا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی کہ خالہ کے بچے پہلی بار ہمارے ساتھ گھل مل رہے تھے اور ہم سب باتیں کرنے لگے۔ ہماری باتیں ہو رہی تھی کہ گھر کی بڑی خواتین وہاں سے اٹھیں اور ساتھ والے لیڈیز پارک میں واک کرنے چلی گئیں۔ اب پیچھے بچہ پارٹی ایک طرف اور چھت کے بھی اوپر والے کمرے کی چھت پر بڑے مرد حضرات تھے۔ خالہ بولی کہ باجی لوگ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، آج تو نیند بھی بہت آئی ہے۔ رابعہ بولی، آج کوئی نہیں سونا، آج ساری رات باتیں نہ کریں۔ تو خالہ نے کہا، نہ جینا، میں تو تھکی ہوں، مجھے تو سارا دن ایسا رہا جیسے مجھے بخار ہے، اس لیے میں تو سونے لگی ہوں۔ اور خالہ وہی تکیا سائڈ پر رکھ کر لیٹ گئیں۔ عظمیٰ بولی، خالہ آپ تھک کہاں سے گئی ہو؟ آپ نے تو کوئی کام بھی نہیں کیا نا؟ خالہ بولی، مجھے بخار ہے۔
खाला ने अपना हाथ उज़्मा के हाथ में दे दिया और वो नब्ज़ चेक करने लगी जैसे वो बड़ी डॉक्टर है। चेक करने के बाद इसने मुझसे कहा कि वाकई भाई खाला को तो बुखार है। ये बात सुनकर मैंने भी खाला का हाथ चेक किया तो इनका हाथ गर्म था। मैंने खाला से कहा, आपको तो सच में बुखार है, डॉक्टर से चेक न करवा लें। तब खाला ने मेरा वही हाथ पकड़कर दबा दिया और कहा, नहीं डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस सोने से ठीक हो जाएगा। तब मुझे खाला के हाथ दबाने और मुस्कुराने का अंदाजा ना हुआ, लेकिन बाद में पता चल गया कि खाला को बुखार मेरा लेने की वजह से हुआ। तब उज़्मा खाला का सर दबाने लगी। राबिया अपनी साबिका जगह पर जाकर लेट गई, जो सीढ़ियों के दरवाजे के बिल्कुल साथ थी। वो करवट के बल लेटकर हमारी तरफ ही देख रही थी। मेरा हौसला भी बढ़ रहा था कि वो बार बार मुझे देखती है। अब मैंने भी इसको देखना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इधर उधर देख के कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, राबिया से नजर मिला रहा था। हम दोनों के बीच कोई बात तो ना हुई, लेकिन देखने से ही बहुत मजा आ रहा था। तब ऊपर से मामू जी की आवाज आई थी। मामू ने मुझे अपने दोस्त के पास किसी काम से भेजा। मैं वहां से उठा और मामू का पैगाम लेकर वहां से जाने लगा। तब भी राबिया मुझे देखती रही। मुझे इसकी आंखों में स्माइल साफ नजर आ रही थी। मैं चला गया। जब वापस आया तो ज्यादा लोग सो चुके थे। मैं अंधेरे में अपने लिए जगह देखता रहा। मुझे कोई जगह ना मिल सकी तो मैं वापस खाला वाले कमरे में आने के लिए मुड़ा। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, मुझे ख्याल आया सीढ़ियों के साथ ही राबिया लेटी हुई है। मैंने इसको देखा तो वो भी सो रही थी। मैं नीचे आके खाला के कमरे में लेट गया और पता नहीं कितनी देर तक बिस्तर पर लेटा आज के दिन के बारे में सोचता रहा। मुझे लेटे हुए काफी देर हो चुकी थी। फिर मैं उठा और बाहर आ गया और घर का जायजा लिया। हर तरफ खामोशी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा और ऊपर जाने लगा। फिर जहन में आया कि अगर कोई भी जाग गया तो मेरा क्या बनेगा। ऊपर जाकर मैं एक साइड पर खड़ा होकर बाहर का नजारा करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे वहां खड़े 20 मिनट हो गए होंगे। कभी भी अपने कदम उठाता और फिर मेरी हिम्मत ना होती। फिर मैं राबिया के पास बैठकर इसको छेड़ने लगा। चंद लम्हे ही मैंने ऐसा किया होगा कि राबिया ने करवट बदली और बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। जैसे मैंने देखा कि राबिया बैठ गई, मेरी तो जान निकल गई। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।